اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے نہج البلاغہ میں گفتگو چل رہی تھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات میں، اور یہ اس سلسلے کا آج 51 نمبر درس ہے۔ حضرت کا خطبہ نمبر 97، جس میں آپ نے 2 موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا موضوع جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب اور اصحاب رسول کا موازنہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: اگر پروردگار نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر نکل گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی گزرگاہ اور اس کی گردن میں اچھو لگنے کی جگہ پر اس کی طاق میں ہے۔ قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ قوم یقیناً تم پر غالب آ جائے گی، نہ اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے امیر کے باطل کی فوراً اطاعت کر لیتے ہیں، اور تم میرے حق میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو۔ تمام دنیا کی قومیں اپنے حکام کے ظلم سے خوفزدہ ہیں، اور میں اپنی رعایا کے ظلم سے پریشان ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے آمادہ کیا مگر تم نہ اٹھے، موعظہ سنایا تو تم نے نہ سنا، علل اعلان اور خفیہ طریقوں سے تمہیں دونوں طریقوں سے دعوت دی، لیکن تم نے لبیک نہ کہی، اور نصیحت بھی کی تو تم نے اسے قبول نہ کیا۔ تم ایسے حاضر ہو جیسے غائب، اور ایسے اطاعت گزار ہو جیسے مالک۔ میں تمہارے لیے حکمت آمیز باتیں بیان کرتا ہوں اور تم بیزار ہو جاتے ہو، بہترین نصیحت کرتا ہوں تو تم بھاگ کھڑے ہوتے ہو، باغیوں کی جہاد پر آمادہ کرتا ہوں اور ابھی آخر کلام تک نہیں پہنچنے پاتا ہوں کہ تم سب باقی اولاد کی طرح منتشر ہو جاتے ہو اور اپنی محفلوں کی طرف پلٹ جاتے ہو اور ایک دوسرے کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ میں صبح کے وقت تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور تم شام کے وقت یوں پلٹ کر آتے ہو جیسے کمان۔ تمہیں سیدھا کرنے والا بھی عاجز آ گیا اور تمہاری اصلاح بھی ناممکن ہو گئی۔ تم وہ قوم ہو جس کے بدن حاضر ہیں اور عقلیں غائب، تمہاری خواہشات مختلف ہیں اور تمہارے حکام تمہاری بغاوت میں مبتلا ہیں۔ تمہارا امیر تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور شام کا حاکم اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اس کی قوم اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ معاویہ مجھ سے درہم و دینار کا سودا کر لے کہ تم میں کے 10 لے کر اپنا 1 دے دے۔ اے کوفے والوں، میں تمہاری وجہ سے 3 طرح کی شخصیات اور 2 طرح کی کیفیات سے دوچار ہوں۔ تم کان رکھنے والے بہرے اور زبان رکھنے والے گونگے اور آنکھ رکھنے والے اندھے ہو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ میدان جنگ کے سچے جواں مرد ہو اور نہ مصیبتوں میں قابل اعتماد ساتھی۔ تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائیں، تم ان اونٹوں جیسے ہو جن کے چرانے والے گم ہو جائیں کہ جب ایک طرف سے جمع کیے جائیں تو وہ دوسری طرف سے منتشر ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے خیال کے مطابق تمہیں اپنا ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر جنگ تیز ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو تم فرزند ابو طالب سے ایسی بے شرمی کے ساتھ الگ ہو جاؤ گے جس طرح کوئی عورت برہنہ ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہوں۔
میرا راستہ بالکل روشن ہے جس میں باطل کے اندھیروں میں بھی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اس موضوع کی تشریح میں مولانا ذیشان حیدر جوادی مرحوم لکھتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ اس وقت قائد کی تمام قائدانہ صلاحیتیں بھی بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں جب قوم اطاعت کے راستے سے منحرف ہو جاتی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ انحراف بھی ایک جہالت کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کا امکان رہتا ہے، لیکن اگر مال غنیمت اور رشوت کا بازار گرم ہو جائے اور دولت دین کی قیمت بننے لگے تو وہاں ایک صحیح اور صالح قائد کے لیے اپنے فرائض کا انجام دینا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، اور اسے صبح و شام حالات کی فریاد ہی کرنا پڑتی ہے تاکہ قوم پر حجت تمام کر دے اور مالک کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرے۔ اور اسی خطبہ نمبر 97 میں کہ دوسرے موضوع میں آپ نے اصحاب رسول کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، دیکھو اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ رکھو اور انہی کے راستے کو اختیار کرو، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو کہ وہ نہ تمہیں ہدایت سے باہر لے جائیں گے اور نہ ہلاکت میں پلٹ کر جانے دیں گے۔ وہ ٹھہر جائیں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ خبردار ان سے آگے نہ نکل جانا کہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور پیچھے بھی نہ رہ جانا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہے، مگر افسوس تم میں کا ایک بھی ان جیسا نہیں ہے۔ وہ صبح کے وقت اس طرح اٹھتے تھے کہ بال الجھے ہوئے سر پر خاک پڑی ہوئی، جبکہ رات سجدہ اور قیام میں گزار چکے ہوتے تھے، اور کبھی پیشانی خاک پر رکھتے تھے اور کبھی رخسار قیامت کی یاد میں گویا انگاروں پر کھڑے رہتے تھے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کی وجہ سے بکری کے گھٹنے جیسے گھٹے ہوتے تھے۔ ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا تھا تو ان کے آنسو اس طرح برس پڑتے تھے کہ گریبان تک تر ہو جاتے تھے، اور ان کا جسم عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح لرزتا تھا جس طرح سخت ترین آندھی کے دن خطبہ کوئی درخت لرزتا ہے۔ اور حضرت کے خطبہ نمبر 98 میں یہ ملتا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ کے مظالم کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اللہ کی قسم یہ لوگ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی حرام نہ بچے گا جسے حلال نہ بنا لیں، اور کوئی عہد و پیمان نہ بچے گا جسے یہ توڑ نہ دیں، اور کوئی مکان یا خیمہ باقی نہ رہے گا جس میں ان کا ظلم داخل نہ ہو جائے، اور ان کا بدترین برتاؤ انہیں ترک وطن پر آمادہ نہ کر دے، اور دونوں طرح کے لوگ رونے پر آمادہ نہ ہو جائیں کہ دنیا دار اپنی دنیا کے لیے روئے اور دیندار اپنے دین کی تباہی پر آنسو بہائے۔ اور تم میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ وہ ہوگا جو اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد رکھنے والا ہوگا۔ لہذا اگر اللہ تمہیں عافیت دے تو اسے قبول کر لو، اور اگر تمہارا امتحان لیا جائے تو صبر کرو کہ انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اس خطبے کی تشریح میں مولانا ذیشان حیدر جوادی مرحوم لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ظلم کے مقابلے میں صاحبان ایمان و کردار کے لیے یہی بشارت کافی ہے کہ انجام کار صاحبان تقوی کے ہاتھ میں ہے، اور اس دنیا کی انتہا فساد اور تباہ کاری پر ہونے والی نہیں ہے۔ اسے ایک نہ ایک دن بہرحال عدل و انصاف سے معمور ہونا ہے۔ اس دن ہر ظالم کو اس کے ظلم کا اندازہ ہو جائے گا اور ہر مظلوم کو اس کے صبر کا پھل مل جائے گا۔ اگر مالک کائنات کی یہ بشارت نہ ہوتی تو صاحبان ایمان کے حوصلے پست ہو جاتے
اور انہیں حالات زمانہ مایوسی کا شکار بنا دیتے، لیکن اس بشارت نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ ہر دور میں ہر ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔